أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रा सूरह बक़रा के 25 रुकू हमने पिछली मरतबा मुकम्मल किए थे। 25वें रुकू की आखिरी 2 आयात बहुत ही अहम थी। पस मंज़र में इस बात को ज़हन में रखिए कि एक बड़ी तवील करारदाद जुर्म है जो अल्लाह ताला ने यहूद के ख़िलाफ़ पूरे 10 रुकू बयान किए।
کہ اللہ کی وہ نعمتیں، وہ انعامات اور احسانات تھے اس قوم کے اوپر، لیکن مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دیں، ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ گویا کہ اپنی بدبختی اور ناہنجاری کے اعتبار پر ایکسٹریم پر پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت بھی ڈالی، اور پھر یہ کہ غضب کے اندر انہیں، قرآن میں الفاظ موجود ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اس پس منظر میں امت مسلمہ جو اب ظہور میں آ چکی ہے، تحویل قبلہ ہو چکا، تفصیل سے ہم نے وہ واقعات پڑھے، اور یہ تحویل قبلہ سب سے بڑا مظہر تھا اس بات کا کہ پہلی امت سابقہ، ہم سے پہلے کی امت مسلمہ یہود کو معزول کر دیا گیا۔ اب ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ چکی ہے، لہذا پھر امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوا۔ اس میں اوامر و نواہی بھی ہیں، وہ 4 لڑیوں کا میں نے ذکر کیا تھا، عبادات ہیں، معاملات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، ریپیٹڈلی ان کا ذکر، اس لیے کہ یہ مطالبات کس سے ہو رہے ہیں؟ اب جو نئی امت تشکیل پا چکی ہے، نئی امت جو وجود میں آ چکی ہے۔ یہ آخری 3 آیات جسے آپ کہہ لیجئے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پس منظر میں ان کو رکھو، اور ان کا وہ طرز عمل ہم پہلے پڑھ چکے سورہ بقرہ کے اندر، غالباً آیت نمبر 85 تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو، اس پر ایمان کے دعوے دار ہو، اس پر عمل پیرا بھی ہو کسی حد تک، اور اسی اللہ کے دیے ہوئے دوسرے کتنے ہی احکامات ہیں جنہیں تم پاؤں تلے رونتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ تو کوئی سزا ایسے لوگوں کی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں سوائے اس کے کہ یہاں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اب یہاں امت مسلمہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ دیکھو وہ یہودیوں والا طرز عمل اختیار نہ کرنا کہ جن چیزوں کو اپنانے میں جو دین کی بات ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اس میں تمہارے اندر کوئی، نہ تمہیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، نہ کسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، نہ کوئی مشقت کرنی پڑتی ہے، اس پر تو عمل کرتے رہو، اور دین ہی کے وہ احکامات جو تم پر گراں گزرتے ہیں اس سے صرف نظر کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کیسے کہتے ہیں؟ اطاعت کو، فرما برداری کو۔ اسلام یہیں سے نکلا، اسلام میں فرما برداری میں پورے کے پورے داخل ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کافہ کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ پورے اسلام کو اختیار کرو، اس کے کوئی حصے بکھرے نہ کرو، کہ کچھ باتوں پر عمل ہو رہا ہے اور اکثریت وہ ہے کہ جنہیں پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے ہو۔ کافہ کے معنی دونوں اعتبارات سے ہیں کہ پورے اسلام کو اختیار کرو، یا تم سب کے جو اسلام کے دعوے دار ہو، جو ایمان والے کہتے ہو اپنے آپ کو، تو تم سب کے سب اسلام میں فرما برداری میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم کہیں ڈگمگا گئے، بچل گئے، اس کے باوجود کہ تم پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، تمہیں خوب معلوم تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر شیطان نے تمہیں ڈگمگا دیا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تم پر بینات اور روشن دلیلیں، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت تم پر واضح ہو چکی تھی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور کمال حکمت والا۔ اب آگے آئیے 26واں رکوع جو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ باتیں تو چونکہ پچھلے رکوع سے متعلق تھی، تو جو بات رہ گئی تھی وہ میں نے پھر ریپیٹ کر دیا آپ کے سامنے۔ فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوال کیجئے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے، اسرائیل کے بیٹوں سے،
اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اسرائیل، جس طرح ہمارے عبداللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ذرا آپ ان سے سوال کیجئے، کم آتیناہم من آیت بینۃ، کتنی ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نشانیاں عطا کی تھی، بڑی روشن دلائل۔ یہ کم کے بعد جب آتا ہے نا، من کے الفاظ آتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کتنی ہی اللہ نے تمہیں ہدایات دی تھی اور کیسی کیسی روشن تعلیمات سے نوازا تھا۔ اور آیات بینات سے مراد ایک اور شے بھی ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، وہی الفاظ جو یہاں آئے۔ ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی نشانیاں عطا کی تھی۔ اکثر و بیشتر ہم صرف 2 سے واقف ہیں، ایک تو عصائے موسیٰ ہے، وہ لاٹھی جو اللہ نے دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب زمین پر ڈالتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا یا سانپ کی شکل اختیار کر لیتی تھی، قرآن حکیم میں بہت سے مقامات کا ذکر ہے۔ اور دوسرے ید بیضا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا۔ یہ 2 تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، اس میں مینڈکوں کا عذاب بھی ان پر آیا تھا، چچڑیوں کا عذاب بھی آیا تھا، خون کی بارش بھی ہوئی تھی، اور اسی طرح جو ہے طاعون کی بیماری ان پر اللہ نے مسلط کی تھی۔ یہ بھی اللہ اپنی نشانیوں میں سے بیان فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں ہم نے دی تھی۔ تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ، ذرا پوچھئے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہ ہم نے کتنی ہی نشانیاں ان کو عطا کی تھی جو بڑی روشن تھی۔ آیت بینہ، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، اور جو شخص بھی بدل ڈالے، تبدیل کر دے یا ریپلیس کر دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس پر واضح ہو چکی تھی۔ یہاں محذوف کیا ہے؟ نعمت کے رد عمل میں انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے نا۔ اگر ناشکری پیدا ہو رہی ہے اور کفر اور فسق اور طغیانی کی طرف وہ جا رہا ہے تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے، ہدایت دی اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تورات کیا تھی؟ اللہ کا کلام تھا، اللہ کی کتاب تھی، اس کے اندر تحریف کے مرتکب ہوئے، آیات میں رد و بدل کر دیا۔ جو آیات جو ہے ان کے جو بھی رہبان ہوتے تھے یا جو بھی ان کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے انہیں لگتا تھا کہ بڑی سخت ہے، اس کو نکال دیتے تھے تورات میں سے۔ تحریف بھی ہے، تنسیخ بھی ہے، رد و بدل کر دینا ہے، سیاق و سباق سے بالکل الگ کر کے کوئی نئی بات جو ہے پیدا کر دینا۔ یہ بڑے بڑے جرائم ہیں یہودی علماء کے۔ ظاہر ہے جس طرح عیسائیوں کے ہاں جو پوپ صاحب ہیں اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جو جا کر اس کے ہاتھ پر، جسے آپ کہیے کہ بیعت کے الفاظ تو بہرحال مناسب نہیں ہے، لیکن جو جا کر اس کے پوپ صاحب کے سامنے عہد وفاداری کر لے تو اس کی گویا کہ بخشش ہو گئی۔ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ بعد الموت بھی اختیار پوپ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دلوا دے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، یہ تورات اور نعمت ہدایت، اس کو بدل دیتا ہے، اس کے بعد کہ وہ بات اس تک پہنچ چکی تھی، وہ نعمت ان پر واضح ہو چکی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر میں جو مبتلا ہوئے ہیں، الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، اور اس میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ یہاں کی لذتیں، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی جو بھی جسے آپ کہیے کہ انسان کے اندر جو طبعی طور پر جو بھی اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کی بھرپور سیری کا اہتمام ہر اعتبار سے۔ شہوت بھی تو اللہ نے رکھی ہے انسان کو، اور خارج میں کتنے داعیات موجود ہیں جو انسان کو بڑے پاورفل میگنیٹس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، شہوت رانی ہے، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، یہ تمام وہ چیزیں جو شیطان مزین کرتا ہے انسان کے لیے، اور دنیا اسی کا نام ہے۔
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو، یہ فریب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن تو کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ یہاں کی راحتیں، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی لذتیں بہت عارضی۔ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی لذت کتنی دیر اسے محسوس ہوتی ہے، زبان کے اندر چٹخار پر موجود ہے، حرام کمائی کے ذریعے آپ نے چٹخارا تو پورا کر لیا، لیکن وہ چٹخارے کی لذت کتنی دیر رہی آپ کی زبان پر۔ وہ جو بڑی پیاری بات ہے کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر تک جاتا ہے، اور بالآخر اسے جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کی اس نے لذت حاصل کی تھی لیکن گناہ تھا۔ اور کسی شخص نے نیک اور خیر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، تھوڑی دی تو تکلیف اسے اپنے نفس کے وہ جو بھی منہ زور گھوڑا ہے اسے لگام دینی پڑی ہے، جسے قرآن کہتا ہے صبر، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا کسی معصیت میں، فسق و فجور میں مبتلا ہونے سے، یہ ہے صابرین، صبر کرنے والے، اپنے آپ کو روکے رکھنے والے۔ تو تھوڑی سی تکلیف تو اس نے برداشت کی ہے، اپنی خواہشات نفسانی کا جو گھوڑا ہے اسے روک کے رکھا، لیکن اس کے بعد اس کے لیے ابدی راحتیں ہیں، اور وہ نیکی کا عمل اس کے قبر میں بھی اس کا ساتھ دے گا اور آخرت میں بھی جنت تک اسے پہنچا دے گا۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایمان لانے والے تو چلیے پھر بھی جسے آپ کہیے بات کی بات ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمسخر کیا گیا، شاعر ہیں، کاہن ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہیں، آسیب زدہ ہیں، ان پر کسی جنت جو ہے وہ تسلط کر لیا ہے، بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی۔ ہمارا وہ دین کہ جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، جس پر ہم پوری طرح جمے ہوئے ہیں، اس کے بالکل یکسر خلاف باتیں۔ تو یہ اعتراضات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیے گئے تھے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ کہ جو تقوی کی روش پر کار بند رہے وہ کہیں بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ وہ 7 اشخاص کے جس کا ذکر قرآن حکیم جن کا ذکر جو ہے احادیث میں موجود ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، کون ہے؟ اہل تقویٰ۔ وہ 7 صفات کا ذکر تو وہاں کیا گیا، لیکن یہ کہ وہ تمام کے تمام گویا کہ اوصاف ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے متقی ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ کہ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ بہت بلند ہوں گے، بالا تر ہوں گے قیامت کے دن ان پر۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ تو اب جہنم بننے والی ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا جنت میں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، روزی فراہم کرتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ یہاں خاص طور پر چونکہ یوم القیامہ کا ذکر بھی ہے، آخرت کا ذکر بھی ہے، تو سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام و اکرام جو ہے اہل جنت کو کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جنت جس کا وعدہ کیا گیا وہ ان کا مقدر ہوگی۔ اب موت ان کا سامنا نہیں کرے گی ابد الآباد تک کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ہم اس کو بیان کر سکیں، لامحدود زندگی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق جو ہے وہ صرف دنیا سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو قیامت میں ان سے کہیں اونچے ہوں گے اپنے تقوی کی بنیاد پر، اصل رزق تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عطا فرمائے گا۔ جہاں بھی قرآن حکیم میں جنات کا ذکر کیا گیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، تو ہماری اصل میں سمجھانے کے لیے الفاظ وہ استعمال کیے گئے کہ جنہیں ہم سمجھتے ہوں، حور و غلمان بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، ہر نوع کے فواکہ بھی ہوں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وہ پرندے جن کا گوشت تمہیں بہت ہی مرغوب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں فراہم کر دے گا۔
اور ان سب سے اوپر ایک اور درجہ بھی ہے جسے دیدار رب کہتے ہیں، جو سب سے بڑی نعمت جنت والوں کو ملے گی، جو تسکین اور جو سکون اور جو انسان کو لذت اور حلاوت اللہ کو دیکھنے میں ہوگی، جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھی رزق دیتا ہے، لیکن یہاں بہرحال یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جیسے کہ اگلی آیات میں آ بھی جائے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جازم ہو جاتے ہیں تو ان پر سختیاں آتی ہیں۔ یہ تو ہماری سنت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ہمیشہ آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ان کے اوپر مشقتیں آتی ہیں، لیکن جو باطنی سکون اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے وہ بہت بلند شے ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ہمیشہ سے ایک ہی امت پر رہے۔ امت سے مراد کیا ہے؟ طریقہ، ملت، دین۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز جو ہے تاریکی میں ہوا، شرک، بت پرستی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے حق بجانب بھی ہیں، اس لیے کہ انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے اگر کوئی آسمان سے کوئی آفت اس پر نازل ہو، زلزلہ آیا اور پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر جو ہے لڑکتے ہوئے آئے، پوری کی پوری بستی جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی، اب وہ خوف اور دہشت ان کے اندر بیٹھ گئی۔ لہذا پہاڑوں کا دیوتا نام سے ایک شخصیت جس کو انہوں نے نہیں دیکھا وہ وجود میں آ گئی۔ اسی طرح وہ دیوتا کہ کہیں بارش نازل ہوئی اور اتنا پانی برسا کہ سیلاب کے اندر بستیوں کی بستیاں بہہ گئی، تو معلوم ہوا کہ بارش کا بھی دیوتا ہے۔ تو خوف اور دہشت پھر ان کی بنیاد بن جاتی تھی، جس کی بنیاد پر وہ بت پرستی میں مبتلا ہوتے تھے، سورج کو اپنا خدا ماننے لگتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے۔ شدید سردی ہے تو اپنے آپ کو سردی کی جو بھی ہے اس سے بچانے کے لیے آگ روشن کریں گے تو کوئی حرارت حاصل ہوگی نا، آگ دیوتا وجود میں آ گیا، آگ کی پرستش کی جانے لگی۔ تو عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز ہوا تھا جہالت سے، شرک کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے، جبکہ قرآن اس کے بالکل برعکس بات کہتا ہے، اور اس کے لیے دلیل موجود ہے کہ پہلا انسان جو اس روئے ارضی پر آیا جسے شرف انسانیت حاصل ہوا وہ پہلا نبی بھی تھا، اس تک اللہ تعالیٰ نے اپنا سلسلہ وحی جو ہے وہ بھی جاری فرما دیا تھا، اور اسی دور میں لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، اور انہیں یہ بھی شعور تھا کہ ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان لعین ہے، جس نے حضرت آدم حضرت حوا کو جنت سے نکلوا کر دم لیا تھا۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، پہلے انسان سے لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملت اور دین ایک ہی رہا، وہ دین توحید ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، وہی تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، روزی رساں بھی ہے، وہی تمہاری تمام حاجات کا پورا کرنے والا بھی ہے۔ تو کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اب یہاں ایک شے جو ہے وہ محذوف ہے کہ تمام انسان ایک ہی ملت پر تھے، امت واحدہ تھے، دین توحید پر تھے، فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فاختلفوا یہاں محذوف ہے۔ مولانا اسحاقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہاں ایک جو ہے وہ یہ الفاظ محذوف ہے، گویا کہ بین السطور، یہاں قرآن کا جز تو نہیں ہے، اس لیے کہ آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ اگرچہ ہم قرات کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، یہ تو اضافہ ہو گیا، لیکن یہ کہ بین السطور یہ بات موجود ہے، یہ الفاظ یہاں محذوف ہیں۔ فاختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوئی آسمانی آفت ان کے اوپر آ گئی، ان میں خوف اور دہشت بیٹھا، لہٰذا وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی شے نہیں ہے کہ جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکے،
لیکن جو چیز وہ محسوس کرتے تھے ان کی بنیاد کے اندر ان کے اندر بت پرستی بھی پیدا ہو گئی، شرک کے اندر بھی مبتلا ہو گئے. فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، گویا کہ توحید میں رخنا ڈال دیا. فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا انبیاء کو. اب یہ نبی جو ہے یہ اصطلاح ہے عام کی، نسبت عام ہے. نبی، ہر رسول لازماً نبی ہوگا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. رسول تو ایک جسے آپ کہیے حجت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہلاک کر دیا جاؤ. قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف بھیجے گئے، حضرت نوح کی طرف، تمام کو غرق کر دیا گیا. یہ رسول تھے. اولو العزم من الرسل بھی ہیں، 5 جو سب سے ٹاپ پر رسول ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ان پر ایڈ کر دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولو العزم من الرسل. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا مبشرین و منذرین کے جو خوشخبریاں دیتے ہوئے آئے اور انذار کرتے ہوئے آئے، جو ان کا فریضہ تھا. جو لوگ بھی نبی کی دعوت کو قبول کریں گے، اپنے رب کی فرما برداری اختیار کریں گے، ان کے لیے مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے. وہ ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا اور بالآخر مرنے کے بعد کی زندگی ان کی سنور جائے گی، ابدی زندگی. اور جو لوگ انکار کریں گے، ہٹ دھرم ہوں گے، اڑ جائیں گے اپنی بات پر کہ ہم تو اپنے آبائی دین بت پرستی کو چھوڑنے والے نہیں، اولیاء پرستی کو چھوڑنے والے نہیں. 2 قومیں وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو اللہ کا ساجی قرار دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت عزیر کے بارے میں ان کا یہی عقیدہ، یہود کے قبیلے کا. تو جو لوگ بھی پھر اڑ جائیں گے ان کے لیے منذر ہیں، انہیں خبردار کرنے والے کہ باز آ جاؤ اپنے روش سے. اور یہ معاملہ صرف ان لوگوں کے لیے خالص تو نہیں ہے نا، وہ مسلمان کے جو اللہ کی معصیت میں مبتلا ہیں، حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کے لیے قرآن منذر ہے، انہیں خبردار کرتا ہے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے. تو فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. وہ اختلاف آ گیا جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں محذوف ہے. وانزل معهم الکتاب، اور پھر اتاری ان کے ساتھ ایک کتاب. 3 کتابوں کا ذکر تو قرآن میں موجود، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. یہ قرآن ہے کہ جو خود گویا کہ الکتاب ہے، جو مہیمن ہے، تمام کتابوں کے اوپر نگران ہے، قرآن حکیم. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، اور بھی بہت سے انبیاء ہوں گے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی صحیفے عطا کیے تھے یا کتابیں عطا کی تھی. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، جو سچا پیغام لے کر آئی تھی، جو ان کے رب کا حکم تھا، ان کے رب کا جو پیغام تھا اس کو لے کر آئی تھی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یہ قرآن حکیم میں اس مضمون کو بھی بیان کیا گیا کہ جب انبیاء جو ہیں ان کی رحلت ہو جاتی تھی، وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے، تو بعد میں قوم کے اندر فسق و فجور پیدا ہوتا تھا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اپنے نفس کے بندے بن گئے، نمازوں کو ضائع کرنے لگے، شاعر اسلامی کا مذاق اڑانے لگے، حرام کاموں کے اندر فسق و فجور میں ملوث ہو گئے. یہی معاملہ جیسے کہ میں نے عرض کیا انبیاء کا بھی رہا، انبیاء کے بعد کی جو قومیں تھیں ان کا رہا. جب تک وہ موجود رہے تو جو بھی ان پر ایمان لائے تھے وہ ایمان کے تقاضوں کو ادا کرتے رہے. لیکن بعد میں جب ان کی رحلت ہو گئی، وہ وصال فرما گئے، تو پھر بعد میں جو طرز عمل ہے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتابوں کے وارث قرار دیے گئے تھے، تو انبیاء کے جانے کے بعد یہی وہ لوگ تھے کہ جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. اس کتاب کے بارے میں ہی شک و شبہ پیدا ہو گیا ان کے اندر.
کہ یہ تو شاید ان کا اپنا کلام تھا، کہیں سے سیکھے ہوئے تھے، حضور کی اپنی زندگی میں اعتراضات کیے گئے حضور پر، یہ تو شاعرانہ کلام ہے، یہ تو کہانت ہے۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ تجارتی قافلے لے کر جایا کرتے تھے ملک شام کی طرف، تو وہاں بڑے بڑے راہب موجود تھے، عیسائی بڑے بڑے پادری موجود تھے، ان سے جا کر کچھ سیکھ کر آ گئے اور ہمیں آ کر ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں۔ یہ اعتراضات تو قرآن میں موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے۔ تو یہ مختلف اختلافات جو پیدا ہوتے رہے، مختلف النوع، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں جھگڑا ڈالا یا اختلاف کیا مگر ان لوگوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جو وارث قرار دیے گئے تھے اس کتاب کے، اس کے بعد کہ ان پر بینات، روشن دلائل واضح ہو چکے تھے، اللہ کی ہدایت ان تک پہنچ چکی تھی۔ اب اختلاف کس بنیاد پر کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ ہے، ایک دشمنی ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ ہے۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ اس کے بعد قوم مختلف فرقوں میں منقسم ہو گئی، تفرقہ، اور فرقہ بازی جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو شخص بھی ہوگا اس کو لیڈ کرنے والا اس فرقے کو، وہ کوئی نہ کوئی نئی شے اپنے ساتھ شامل کر لے گا کہ میں ہوں اصل میں حق پر۔ تو یہ من دیگرم تو دیگری والا جو طرز عمل ہے نا، یہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اور بدترین قسم کے فرقے پیدا ہوئے یہودیت میں بھی اور نصرانیت عیسائیوں میں بھی، جو ایک دوسرے کے جان کے درپے آزار تھے، جانی دشمن، اور مذہب کے نام پہ اوپر جب یہ تفرقہ پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، فرقہ بندیاں ہوں گی، اور بظاہر جو لوگ لیڈ کر رہے ہوں گے وہ علم بردار ہوں گے دین کے۔ جہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی، بڑی لرزا دینے والی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ علماءہم اشر الناس تحت ادیم السماء، کہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہوں گے، اس فرقے کے جو لیڈ کرنے والے ہوں گے، وہ آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ جہاں علماء سو کا ذکر ہو رہا ہے، علماء حق نہیں۔ یہ دنیا کبھی بھی علماء حق سے خالی نہیں رہے گی، جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک نہ ایک جماعت لازماً توحید پر رہے گی، اور جب حضور سے سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس بات کو خوب اچھی طرح مضبوطی سے پکڑے رہے گی جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ تو یہ فرقہ جو ہے حق پرستوں کا فرقہ ہوگا، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم ہیں وہ، اور یہ المیہ جو ہے آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ ہے بغیم بینہم، باہم جو ہے وہ زدم زدہ ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پیٹ جو ہے منسلک ہو گیا جائے اپنے اس دھندے کے ساتھ جس کو مذہب کے نام پر وہ آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں سوائے یہ کہ مذہبی تعصب کے اور فرقہ واریت کے اور کچھ نہیں، تو پیٹ کا دھندا ہے نا، اسی سے ان کا کاروبار چلتا ہے، اسی سے ان کو جو ہے اس دنیا کی تمام سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ ڈالے بھی آگے پیچھے جا رہے ہیں، اور لینڈ کروزرز بھی ہیں، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آگے لیڈ کرنے والے وہ، اور جسے عام طور پر کہا جاتا ہے ان عوام کالانعام، یہ لوگ جو ہیں، جو انسان ان کے پیچھے جو فالو کر رہے ہیں، وہ تو اصل میں بھیڑ بکریاں ہیں۔ وہ تو جس جانب میں آپ نے ان کا جو ہے ذہن موڑ دیا اس طرف لگ گئے، اور یہ طرفہ تماشا آپ کو ہر دور میں نظر آتا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ باہم زدہ زدی، اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، فاختلف فیہ، یہ اختلافات ہیں، یہ فرقہ بندیاں ہیں۔ تو مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیا ان لوگوں کو جو واقعتاً ایمان لانے والے تھے، جو اپنے مذہبی پیشوا اور مذہبی لیڈروں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مفتی انسان کے اندر بھی تو رکھا ہے، وہ اسے گائیڈ کرتا ہے
وہ رہنمائی کرتا ہے اس کی کہ حق کا رستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سی ہے، تمہارا رب تم سے کیسے راضی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر ایک نور ہے، جسے آپ نور بصیرت بھی کہتے ہیں۔ ایک تو بصارت ہے نا، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، ایک بصیرت ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں، آنکھوں کے اندر بھی دل کا بھی ایک بصیرت ہوتی ہے، دل بھی دیکھتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت جو ہے وہ سلیم ہے، عقل صحیح ہے اس کے پاس، تو دل اس کا جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے رستے پر رکھا، ہدایت عطا فرمائی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وہ بات کہ جس میں وہ باہم جوتم پیزار تھے، باہم اختلاف کر رہے تھے، فرقہ بندیوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی اور وہ حق کے ساتھ رہے اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو، اس کلیے کو اپنے سامنے رکھیے کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لہذا عام طور پر ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے واللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور جو چاہتا ہے ہدایت کا طالب ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راہیاب کرتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ راہیاب کرتا ہے، ہدایت کے رستے پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اس رستے پر جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جو بالآخر جنت تک تمہیں پہنچا دے گا، ابدی زندگی سنور جائے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کل کا کل فوکس، ظاہر ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر ہم خود گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، آپ بھی گواہ ہیں۔ وہ جو کہا گیا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی، یہاں کی لذت عیش و عشرت، یہاں کی زیب و زینت، چمک دمک، جو یہ عارضی ہے۔ دل بھی کہتا ہے ہاں جی ہے تو عارضی۔ بڑی بڑی مثالیں بھی موجود ہوتی ہیں، ایک شخص نے اتنا کچھ جمع کر لیا جو اس کے 10 پشتوں کے لیے، لیکن بیمار ہو کر ایسا بستر پر پڑا، اس سب کے باوجود جو ہے وہ علاج نہیں کر سکتا، بالآخر موت کا جو ہے جسے آپ کا یہ پنجہ اسے دبوچ بھی لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں۔ تو صراط مستقیم وہ کہ جس کا تعلق آپ کی اصل زندگی کے ساتھ ہے، اس پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی اور فوز و فلاح سے ہمکنار کرے گا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو ان لوگوں پر آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے، پہلی امتوں پر، توحید کے علمبرداروں پر، توحید پر قائم رہنے والوں پر جو ظلم ہوا تھا، جو تشدد ہوا تھا، جس طرح انہیں ٹارچر کیا گیا تھا، ابھی تو ہے مسلمانوں تم پر وہ حالات نہیں آئے۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ چونکہ خود ہی وہ بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ اب یہ مکی دور کو ذہن میں رکھیے کہ جب کہ پرسیکیوشن اپنی انتہا پر تھی، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، کئی کی شہادتیں ہو چکی تھیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت سمیہ شہید کر دی گئی، حضرت خباب بن ارت جو خود راوی ہیں اس حدیث کے، انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا۔ اب تصور کیجئے جو جلن انہیں برداشت کرنی پڑی ہوگی، ذرا تھوڑی سی اگر گرم موم بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر گر جائے تو آپ ایک دم جو ہے اس کی تکلیف کو، جلن کو محسوس کرتے ہیں، کجائے کہ دہکتے ہوئے انگارے، ننگی پیٹھ لٹا دیے گئے۔ اب جو بھی حضور پر ایمان لا چکے تھے سب کے ساتھ یہ معاملہ، حضرت ابوبکر کو اتنا مارا اور پیٹا گیا، حالانکہ متمول ترین افراد جو مکہ کے رہنے والے تھے ان میں سے ایک تھے حضرت ابوبکر، معتمد ترین، اپنے ذاتی کردار اور سیرت کے اعتبار سے کہیں کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن جرم یہ تھا کہ محمد کو اللہ کے رسول مانا صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کو اختیار کیا، یہی جرم تھا نا۔ اتنا مارا گیا کہ اپنی دانست میں یہ سمجھ کر وہاں سے گئے کہ یہ مر چکے ہیں،
شہید ہو چکے۔ اگر یہ سلوک حضرت ابوبکر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو عام مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہوگا۔ تو حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے، نہ صرف وہ اکیلے تھے بلکہ ممکن ہے ان کے ساتھ چند اور لوگ بھی ہوں گے، اور جا کر حضور سے کہا۔ اس وقت حضور جو ہے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حدیث کے اندر بڑا، جسے آپ تصویر لفظی کہتے ہیں نا، اس اعتبار سے بھی وہ حدیث بڑی شاہکار ہے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر عرض کیا کہ حضور اب تو جو سختیاں ہیں، جو بھی ان کی طرف سے تعذیب اور تشدد ہو رہا ہے، جس طرح ستایا جا رہا ہے، اب تو ہماری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حکم یہ تھا، نوٹ کیجئے، کہ کوئی شخص تمہاری جان کے در پہ کیوں نہ ہو لیکن تم اپنی ذات کی حفاظت کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتے، ورنہ جس شخص کو موت کھڑی نظر آ رہی ہو اپنی نگاہوں کے سامنے تو مرنے سے پہلے دو چار کو مار کر مرے گا نا، اسے پتا ہے مجھے تو مرنا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے جان کے در پہ ہیں ان میں سے تو چند ایک کو جہنم واصل کرے گا، لیکن حکم تھا اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو وہ یہ عرضداشت دے کر ساتھ حاضر ہوئے حضور کے پاس کہ اللہ کے حضور دعا کیجئے، کب متى نصر اللہ، الفاظ یہاں موجود ہیں، اور اکثر و بیشتر مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تشریح کے اندر یا توضیح میں یا اس کی تفسیر میں وہ واقعہ درج کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں جو توحید پر قائم رہے تھے ان کے ساتھ تو یہ سلوک بھی کیا گیا تھا کہ ایک شخص کو اس کا نصف جسم جو ہے وہ زمین میں گاڑا گیا، زندہ انسان کو، اور زندہ انسان کے سر کے اوپر آرا رکھ کر اسے چیر دیا گیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کس کرب اور تکلیف سے وہ گزرا ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی آگ کی خندقیں کھودی گئیں اور توحید پرستوں کو اس کے اندر جو ہے بھسم کر دیا گیا۔ لوہے کے بڑے بڑے کنگوں سے جو ہے زندہ انسان کے جسم کے اوپر سے اس کی کھال اور اس کے گوشت کو نوچ لیا گیا۔ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو گزرا۔ اور پھر حضور نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، حالانکہ کیا کچھ ہو چکا تھا اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ۔ پھر حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور تم دیکھو گے کہ ایک سوار جو ہے صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اکیلا سوار۔ ورنہ جو غارت گری ہوتی تھی اور جس طرح لوٹ لیا جاتا تھا، اور کسی شخص کے پاس اگر کوئی ساز و سامان بھی ہے، کوئی توشہ بھی ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ تمام چیزیں چھین لی گئیں بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اتنا امن ہوگا، اتنا سکون ہوگا جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، سوائے اللہ کے اسے کوئی اور کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تو ابھی تو وہ حالات تم پر گزرے نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں تو پہنچ گئی تھی شدید تکلیف، باسا کہتے ہیں فقر و فاقہ، بھوک، والضراء اور تکالیف، ٹارچر کیا گیا، زخمی کیا گیا، اعضاء کو کاٹ ڈالا گیا، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ کہ جو اہل ایمان تھے وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو تم سے پہلی اقوام کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا، تم پر بھی سختی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں بھی بہت ہی حساس دل تھا۔ کیا جرم تھا عثمان کا، کیا جرم تھا ابو بکر کا، بلال کا، خباب بن ارت کا، جن کو اس پرسیکیوشن کے اندر مبتلا کیا گیا، سوائے اس کے کہ وہ محمد پر ایمان لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو ایک ماننا تھا۔ الا یقول ربی اللہ، سوائے اس کے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، جلد ہی آنے والی ہے۔ یہ پرسیکیوشن کا دور بھی گزر جائے گا، پھر ہجرت ہوئی ہے، ہجرت کے بعد پھر غزوات ہوئے متعدد،
اور ابھی حضور کو ہجرت فرما کر یہاں مدینہ آئے ہوئے ابھی کل 7 برس گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب فرما دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. اور احادیث میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے جب بھی کوئی فوج کہیں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہ وہ تو فساد برپا کرتی ہے، خون ریزی کرتی ہے. اب جس نے کہ فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے نا کہ ہم تو فاتح ہیں. تو چشم فلک نے وہ نقشہ بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ سوار تھے آپ کی پیشانی جو ہے اس کی گردن کے ساتھ مس ہو رہی تھی. کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ، کوئی غرور، اپنا کچھ ہونے کا احساس کہ وہ شہر کے جہاں کے رہنے والے خون کے پیاسے ہو گئے تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، آج حضور وہاں داخل ہو رہے ہیں تو فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. تو آگاہ ہو جاؤ، وہ اللہ کی مدد جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.